اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بحث کی اس پر، کسی کو اپنے عمل کا اظہار کرنا نہ کرنا کہ تعلق، بہت پیاری بحث کی ہے۔ آخر کار یہی فرمایا کہ بتانے میں، اپنا عمل بتانے میں خطرہ ہی خطرہ ہے، اس سے بہتر یہی ہے کہ اچھی نیتیں بن جاتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن نہ بتائے تو بچت زیادہ ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا یہ کر رہے ہوتے ہیں، اب پھر بولتے ہیں کہ وہ رقت نہیں آتی، نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، اور کہاں سے لگے گا یار؟ دکان پر دل لگتا ہے، صبح سویرے چلے جاتے ہیں اور نماز کے لیے جب وہ تکبیر ہو جاتی تو بھاگ بھاگ کے، وہ بھی جب نمازی ہیں وہ، رکعت ملی تو کیا، نہیں ملی تو کیا، جماعت نہیں ملی تو یہ بتائیے کہ افسوس کبھی ہوا ہے زندگی میں؟ کبھی رونا آ گیا کہ میری آج جماعت نکل گئی؟ کبھی سوچا بھی نہیں ہے، خواب میں بھی نہیں روئے ہم تو۔ نماز قضا کی تو کبھی کیا دل میں ہی ہوا کہ یار آج کوئی نقصان ہو گیا میرا، آج پتہ نہیں کیوں دل اداس ہے، کوئی یار لگتا ہے کوئی نقصان، ارے ہاں یار آج جماعت میری نکل گئی تھی یا نماز قضا ہو گئی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بچہ بیمار ہو جائے تو سکون برباد ہو جاتا ہے نا، اور بھی کوئی گھر کا فرد بیمار ہو، خود اپنے کو کوئی بیماری ہو جائے یا رپورٹ کروائی ہے تو پتہ نہیں کلیئر ہوگی یا انکلیئر ہوگی، اس کے خوف میں اداسی ہے۔ لیکن آخرت کے تعلق سے ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں، کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا یا نہیں، رب میرا مجھ سے راضی ہے کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے لیے احساس بھی ہمیں نہیں ہے۔ یہ سب ہو جائے گا تو ایسی رقت آئے گی کہ اطراف کے پتھروں سے رونے کی آواز آئے گی۔ یہ مبالغہ کر رہا ہوں میں، یہ تو جو جن کا تھا مقام وہ مزارات میں چلے گئے تو حالات ایسے ہی بس۔ تو اللہ کریم ہمیں سچی پکی عبادت نصیب فرمائے، حقیقی رقت نصیب فرمائے، ورنہ ریاکارانہ بیکار ہے اگر رقت یا رونا دھونا، تو وہ بھی آخرت کے لیے بربادی ہے۔ لیکن کوئی اس طرح روتا ہے تو ہم نے اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی کہ یہ ریا کر رہا ہے، کہ وہ بالفرض ریا کر بھی رہا ہو تو چونکہ کوئی اسکینر، اس کا اسکیننگ مشین ہے ہی نہیں جس سے پتہ چل جائے کہ یہ ریا کر رہا ہے، تو اس لیے اس پر بدگمانی کرنے والا تو گناہگار ہو چکا، چاہے وہ ریاکار ہی ہو۔ لیکن اس نے تو بدگمانی کی نا، کیونکہ ریا کا تعلق دل سے ہے، اور دل کے اندر جو اس کی نیت ہے وہ ظاہر ہمیں نہیں پتہ چلے گی۔ ہمیں سب پر حسن ظن ہی رکھنا ہے۔ بزرگوں کا اقوال بھی اس طرح، اگر کسی کو روتا دیکھو دعا وغیرہ میں تو تم بھی رونے لگو، ان سوچوں میں مت گھومو اور چکروں میں مت پڑو کہ پتہ نہیں یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو سچا بن کر رو گیا بھائی، اس کو جھوٹا بھی مت سمجھ، اس کو جھوٹا سمجھے گا تو پھر ذرا گناہگار ہوگا، بدگمانی ہے نا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے نا، یا قرینہ نہیں ہے کوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب بیٹھے بیٹھے کیا دلیل و قرینہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے یہ کہ یار بس میرے کو بات تو کرنی ہے نا اس کے بارے میں، یہ اچھا لگ نہیں رہا ہے روتے روتے، کوئی تو ڈھونڈا غور تو کرے گا۔ کیا لگتا ہے تیرے کو؟ آجو باجو والے کو پوچھے کیا لگتا ہے، یہ لگتا ہے اخلاص سے رو رہا ہے قرینہ ورینہ ہے کوئی اس کا؟ تو مطلب یہ آدمی کیوں اس میں جاتا کیوں ہے حضور؟ جو ابھی آپ ارشاد فرما رہے آدمی جاتا کیوں ہے؟ اب اپنے جس کو کہتا ہے یار اپنے کام سے کام رکھے، مگر آپ نے ایک دفعہ بہت پیاری بات کی تھی کہ اگر کسی کو روتا دیکھو اور تمہیں رونا نہ آئے تو اس بات پر رو کہ میرے کو رونا کیوں نہیں آتا۔ تو یہ جو بیٹھے بٹھائے جو اس میں جو داخل ہونا ہے ان تمام تشویش میں، اور یہ جس کو اپنے پنچات بولیں کہ یہ کرتا کیا ہے، کیوں یہ کر رہا ہے، یہ کیوں یہ کر رہا ہے، یہ تو لگتا ہے دکھاوا کر رہا ہے، بھلا ہے۔ پھر آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ بتانے کے تعلق سے، نیکی کے تعلق سے، تو ہم تو کسی کے بارے میں کوئی کلام نہ کریں، اسی میں ہم کو عافیت لگتی ہے کہ اگر کوئی کچھ بول بھی رہا ہے، اپنی نیکی بتا بھی رہا ہے تو ہم مطلب کہ ایک اچھا گمان کر کر آگے نکل جائیں۔ یہی ہے ظاہر کہ ہم تو حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہمیں کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے ڈیپ جائیں کہ یہ ہم کو سنا رہا ہے، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم اگر یہ کہیں گے کہ ہمیں سنا رہا ہے تو یہ ظاہر بدگمانی ہوگی، اور اس کو اگر کہیں گے اس کی دل آزاری بھی ہوگی، جیسے آپ فرما رہے کہ معلومات انکوائری کرے کہ یار یہ کوئی سچا ہوتا ہے کہ ایسے ڈرامہ بازی کر رہا ہے، تو ظاہر یہ بھی خطرناک ہے، اور گناہ بھری گفتگو ہے یہ۔ اس کو پتہ چل جائے تو جیسا تیسا اس کا دل دکھے گا، اور یہ جا کے اس کو بول آئے گا جس کو آپ پوچھ رہے ہیں تیری انکوائری نکلی تھی، فلاں مجھے پوچھ رہا تھا، تو اس کو کتنا دل دکھے گا اس کا۔
تو اس طرح یہ کہ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے لیے حسن زن کا جام پینے میں ہی بھلائی ہے. حدیث پاک میں بھی ہے حسن الظن من حسن العبادت. حسن زن کا معنی ہے اچھا خیال، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھا خیال کرنا، اس کو بولتے ہیں حسن زن. اور سوء زن اس کا الٹ، کسی کے بارے میں برا خیال کرنا، برا سوچنا. تو یوں مطلب ہے کہ ہم اچھا گمان کریں اور عبادت میں سے وہ ثواب کمائیں، اور ورنہ یہ کہ ہم واقعی بدگمانی کریں گے جبکہ وہ ہوگی بدگمانی تو گناہ گار ہوں گے کہ بغیر قرینے کے اگر کریں گے. تو قرینہ مانے قاعدہ. بہرحال یہ کہ وہ قاعدوں میں بھی یہ کہ بتانے میں بھی ہمت نہیں ہوتی قرینہ، کہ ہر ایک میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی جو قرینے کو بھی سمجھ سکے. اس لیے ہم کو مطلب یہ نہیں کہ بس بدگمانی نہیں کرنی، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا ہے. یا اچھے کا اپنی اپنی دیکھ والے فارمولے پر یہاں کارمند رہنا ہے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کتاب الخواتیم پیج نمبر 254 پر لکھتے ہیں اے بہت گناہ کرنے اور کم رونے والے، اپنے نہ رونے پر بھی رو. سلف صالحین یعنی گزرے ہوئے بزرگ جو تھے، ہمارے گزرے ہوئے نیک بندے، تقوی و پرہیزگاری کے باوجود روتے تھے، اور تم باوجود گناہ کرنے کے ہنستے ہو. یہ ہماری حالت ہے، گناہ کرنے کے باوجود کی کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں. حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی کو روتے دیکھو تو اس کے ساتھ رونے لگ جاؤ. یہ بدگمانی نہ کرو کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. پھر اپنا تجربہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک بار ایک شخص کو روتا دیکھ کر بدگمانی کی تھی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، تو اس کی سزا میں 1 سال تک خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے سے محروم رہا. تنبیہ المغترین جلد پیج نمبر 107. تو یہ اپنا مطلب وہ تجربہ بتا رہے بدگمانی کا نقصان. تو یہ تو ان کو دنیا میں یہ تنبیہ ہوئی، 1 سال تک خود محروم کر دیے گئے. اور پھر ظاہر ہے تو اللہ کے نیک بندے تھے، توبہ بھی ہمارا استاد نے کی ہی ہوگی، جو توبہ تو کرنی ہوگی. اس میں کسی مسلمان کے بارے میں اگر بدگمانی کی تو یہ باطنی گناہ ہے، توبہ تو کرنی ہوگی. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اب تک جس کے بارے میں بدگمانی کی ہے اس سے سب کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں. یہ ریاکار ہے، یہ ہم کو دکھا رہا ہے، اس کو دکھا رہا ہے، مجھے سنا رہا ہے. تو ہے کون یار؟ اپنے آپ کو اتنا اہم کیوں سمجھتا ہے کہ تجھے سنا رہا ہے؟ اس شیطان کے حصے سے مطلب ہے کہ وہاں رہے کہ اچھے بھلے کو پٹخ دیتا ہے. اللہ پاک بس بھائی ہے جو ماہانہ جو ہفتہ وار رسالے کے جو مطلب یعنی کہ ترکیب انہی کے پاس ہے. حاجی طاہر مدنی آج ابھی تھوڑی دیر میں ان کی امی کا انتقال ہو گیا، پھر وہ بارڈر پہ آ کے انتقال ہوا نا.